قبول ہوتی ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ تو اس کی تہجد کی نماز قبول ہوتی ہے، حالانکہ تہجد کی نماز تو میرے اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، یہ تو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، مگر ایسے شخص کی تہجد کی نماز بھی رد کر دی جاتی ہے تب تک جب تک ظالم مظلوم کو راضی نہ کر لے، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا تو پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ جوانو آؤ میں تمہاری اوقات بتاتا ہوں، تمہاری اوقات بتاتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد انسان جوان ہوا، پیدا ہونے کے بعد انسان جوان ہوا، شادی ہوئی، میاں بیوی کا ملاپ ہوا اور اللہ نے مرد کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں ایک ناپاک سا قطرہ رکھا تھا، مرد کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں ایک ناپاک سا قطرہ رکھا تھا جسے دنیا ظاہراً حقیر سمجھتی ہے، ناپاک سمجھتی ہے، لیکن وہی ناپاک قطرہ جب اللہ کے حکم سے عورت کے جسم میں جاتا ہے تو وہ ایک مقدس سفر کا آغاز بن جاتا ہے۔ وہ قطرہ عورت کے جسم میں جا کر، عورت کے پیٹ میں جا کر ایک مخصوص مقام پر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ مقام ایسا ہے جہاں نہ کوئی روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ کوئی فضا ہے، مگر وہ قطرہ اس اندھیرے میں پرورش پانے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ناپاک سا قطرہ اندھیرے پیٹ کے اندر ایک پرورش پانے لگتا ہے۔ رب کی قدرت دیکھو، ماں کے رحم کے اندر نہ کوئی انجینئر موجود ہے، ماں کے رحم کے اندر نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہے، نہ کوئی مشین ہے، لیکن وہ قطرہ سب سے پہلا کام کرتا ہے تقسیم کا۔ انسان کی ہڈیوں سے، مرد کی ہڈیوں سے نکلا گیا جو قطرہ تھا، جو عورت کے پیٹ کے اندر گیا تھا، وہ پیٹ کے اندر جاتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ ہے تقسیم کا کام۔ خود کو توڑ کر اپنا راستہ خود ہی کھولتا جاتا ہے۔ پھر اس قطرے سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اس گوشت پر جلد، پھر اس جلد کے نیچے ایک روح ہوتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پھر اچانک ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ایک مکمل انسان اپنے ہاتھ کی انگلیاں ہلانے لگتا ہے۔ یہ ماں بھی محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ میرے رحم کے اندر میرا بچہ دھڑک رہا ہے، میرا بچہ انگلیاں ہلا رہا ہے۔ بچے کی زبان خاموش ہے مگر دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں بند ہیں مگر روشنی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماں باہر سے کھاتی ہے، بچہ اندر سے کھاتا ہے، ماں باہر سے سوتی ہے، بچہ اندر سے سوتا ہے، ماں روتی ہے، بچہ اندر سے بے چین ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جس کا 9 مہینے سے انتظار ہو رہا تھا، وہی بچہ جو کبھی ایک ناپاک سا قطرہ تھا، جو دنیا کی نظر میں بے قیمت تھا، جو ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں پلتا رہا، آج چیخ کر دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ ماں جو 9 مہینے درد سہتی رہی، وہ ماں جو 9 مہینے تکلیف سہتی رہی، بچے کی ایک چیخ پر 9 مہینے کا درد ماں کو بھول جاتا ہے۔ مگر اے انسان، کیا تو نے کبھی سوچا تو ابھی پیدا ہوا، تیرے پاس کیا ہے؟ نہ تو تیرے پاس کپڑا ہے، تو ننگا پیدا ہوا، نہ تیرے پاس عقل ہے، نہ تیری زبان چلتی ہے، نہ تو صحیح طرح دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ پھر یہ سب لوگ تیرے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تیرا باپ تیرے پیچھے کیوں دوڑ رہا ہے؟ تیری ماں تیرے پیچھے کیوں دوڑ رہی؟ تو بھوکا ہوتا ہے، تجھے دودھ پلانے والے دوڑ پڑتے ہیں، تو پیشاب کرتا ہے، تیری صفائی ستھرائی کرنے والے تیرے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ تو ابھی آیا ہے، کیونکہ تو ابھی آیا ہے اور تو معصوم ہے، تیرے اندر سے رب کی تازگی کی خوشبو آتی ہے۔
تجھ میں گناہ نہیں ہے، اور رب کا نظام تیرے لیے سب کو نرم کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ابھی تک نہ وہ بچہ سکول گیا، نہ استاد کا منہ دیکھا، ابھی صرف آنکھ ہی کھولی تھی، پھر بھی ہر دن وہ نیا سبق سیکھتا ہے، وہ رینگتا ہے، روتا